اس نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے میں نے عرض کی تھی جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب اور جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ علماء کرام تشریف لے آئے ہیں، وسیم وسیع صاحب اور قاری محسن صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ اگر دو اشعار سے قاری محسن صاحب آپ آغاز کریں سیگمنٹ کا، پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اے ختم رسل کی مدنی کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عصیاں کا مداوا کون کرے؟ اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب یہی فرمائیے گا، ہم نے مختلف عنوانات سے کل بات کی تھی سرکار دو عالم کی ذات پہ، ایک ایسا عنوان کی جس کی میرا خیال ہے بہت ضرورت اس وقت بھی اور ہر وقت بہت رہتی ہے، وہ یہ کہ جب تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے بغیر کسی اگر مگر ifs اینڈ بٹس کے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو پھر کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے کہ جہاں ٹھیک ہے سب کی ہو سکتا ہے کسی حوالے سے کوئی فقہی حوالے سے رائے ہو کچھ، لیکن سرکار دو عالم کے نام پر سب کا اتفاق ہے، خدا کے بعد وہ سب سے یعنی ظاہر عظیم ترین ہستی ہیں، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، تو کہ کس طریقے سے ان کی ذات کو فالو کرتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے کہ جہاں نفرتیں پروان نہ چڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی آپ کو بھی اور ہمارے علامہ صاحب کو، نعت خواں حضرات کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کا دن بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور میں تو اسے کہتا ہوں یہ عیدوں کی عید ہے۔ دیکھیں ہمیں ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس کے بعد عید الفطر عطا فرماتا ہے، پھر عید الاضحیٰ، قرآن کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، لیکن کہیں پر کچھ جتلایا نہیں، لیکن ایک مرتبہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اس وقت جب ان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو جس نعمت کے آنے پر اللہ تعالیٰ احسان کی بات فرما رہا ہے،
تو آپ ذرا سمجھیں کہ وہ تمام نعمتوں کی اصل ہے، یعنی اصل نعمت ہے۔ دوسری بات اب یہ ہے کہ دیکھیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ ہیں علیہم السلام۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ الا و انا حبیب اللہ، کہ آگاہ رہو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب فقہی طور پر میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، علامہ صاحب کی رائے صحیح ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، صحیح کسی حوالے سے بھی، احکامات کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی۔ صحیح ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں، اور ان کی محبت پر سب کو اتفاق ہونا چاہیے، اور یعنی ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے محبین ہیں، عاشقین ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی ان کی حیات طیبہ سے کوئی مماثلت رکھتی ہے، کوئی مطابقت رکھتی ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم اس بات پر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈھیڑ بندہ ہو تو کہے کہ نہیں جی ہم تو اتباع بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے، یا کوئی کرنے والا ہو وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ امت مسلمہ کا جو اجتماعی مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سارے دعوے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے تقاضے یا ان کی محبت کا پروف ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ذرا سا ہم غور کریں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 برس جب مکے والوں میں گزارے نا، صحیح ہے، تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ٹھیک۔ اچھا، جب کفار آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، ٹھیک، تو آپ علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، بچپن سے لے کر آج تک میں نے یہ زندگی تمہارے مابین بسر کی ہے، تو ذرا بتاؤ میری زندگی تمہاری لیے دلیل نہیں ہے؟ عملی طور پر عملی طور پر نا، عملی طور پر دلیل نہیں ہے۔ یعنی دوست تو دوست، دشمن بھی اگر سمجھتا تھا کہ مکے میں کوئی صادق اور امین ہے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہاں تک کہ شب ہجرت دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بستر پر آپ جو ہے وہ لٹاتے ہیں کہ آپ یہاں بسر کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دشمنوں کی جو امانتیں تھیں وہ آپ کے پاس تھیں، اللہ، دوستوں کی بھی تھی، دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، تو فرمایا ہے کہ علی اسے لوٹاتے ہوئے پھر آنا۔ دشمن بھی یہ کہتا تھا کہ امانت دار کوئی مکے میں ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ جو آپ کی بعثت سے یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جو خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوئی اور اس میں حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا، سردار آپس میں لڑ پڑے، تو کہا کہ بھائی چھوڑو لڑائی کو، چھوڑو، کل صبح کے وقت جو سب سے پہلے یہاں پر آئے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ صبح جب سب نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، تو فرمایا کہ صادق و امین آ گئے، اب معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ صدق میں، امانت میں، اور دشمن نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ آپ امانت کا، سچائی کا، ایفاء عہد کا، نماز پڑھنے کا، توحید باری تعالیٰ کا، شرک سے اجتناب کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے کہ پوری حیات طیبہ انہوں نے گزاری اس طریقے سے، اور یہ بات بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حکم پہلے نہیں فرمایا، پہلے عمل کر کے دکھایا پھر حکم فرمایا۔ اسی لیے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ جوق و در جوق آپ کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہم بحیثیت امتی یہ دیکھیں کہ ہم میں سچائی ہے، ہم میں امانت داری ہے، ہم میں ایفاء عہد ہے، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہمیں دعووں کے، یہ دعوے جو ہم کر رہے ہیں نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تیرے دعووں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، تیرے عمل کی ضرورت تھی، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو دعوے اس کی ضرورت نہیں ہے،
میدان عمل میں آئیے، کیا بات۔ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کیجیے، اور جو میں نے عرض کیا اس کو اپنا لیجیے، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ میں واہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ کر لینا ہاں تو ہم جمع ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا وہ کیا ہے، تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، وہ بھی طریقے سے یہی ہے کہ اس کی تشریح کے یعنی یہ نہ ہو کہ روز محشر، یعنی جو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ایک یہ پہلو بھی کہ یہ نہ ہو کہ سرکار دو عالم کے سامنے شرمندگی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر قند مقرر کے طور پر میں بھی مفتی صاحب اور تمام جتنے دوست ہیں یہاں پر اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت بڑا دن ہے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ ان کے صدقے میں اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، یعنی پوری کوشش بھی اگر انسان کر لے نا تو بھی اس کے باوجود اس کو اعمال کے اوپر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کوشش پوری کرنی چاہیے مگر تکبر نہ ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جن کے صدقے میں یہ اعمال قبول ہو سکتے ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اسی حوالے سے وہ جو شعر کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے نا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر پروردگار وہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو پیغمبر اکرم سے ذرا سا ہمیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فیس کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ تو پیغمبر اکرم کی شفاعت ہے، ان کے صدقے میں ہے۔ ایک انسان کے دل میں ایک امید ہونی چاہیے، اور مگر یہ ہے کہ بہرحال اس سے جسور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ انسان امید کی وجہ سے جسارت کی طرف چلا جائے، بے باک ہو جائے، تو اس کے دل میں خوف کا ایلیمنٹ بھی ہو جو اس کے ایمان کی علامت بھی بیان کیا گیا کہ بالکل بیلنس ہو، کہ اس کے دل میں خوف بھی ہو کہ عمل جتنا بھی کر لوں بہرحال ویسا تو نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم کے شائن شان ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک امید بھی ہے، اس کی رحمت سے بھی امید ہے، اور رحمت للعالمین جس کو بنایا ہے ان سے بھی امید ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی صورت، بالکل بیلنس ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو واقعاً اس کے بعد اگر آپ غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم کہتے ہیں کہ محبوب خدا، تو بے شک محبوب خدا، حبیب خدا، کیا شک ہے پیغمبر اکرم کے حبیب ہونے میں، محبوب ہونے میں۔ مگر آپ جانتے ہیں نا کہ محبت کے بھی درجات ہوتے ہیں، جیسے ایک اسکول ہے تو اسکول کے اندر بھی پہلی کلاس ہے، دوسری کلاس ہے، میٹرک کی بھی کلاس ہے جو آخری درجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کے بھی درجات ہیں، کوئی پہلے درجے پر، کوئی دوسرے درجے پر ہے، کوئی 8ویں 9ویں 10ویں درجے پر ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے محبت، تو محبت کے بھی تو درجات ہیں۔ اگر آپ علی الاطلاق دیکھیں نا تو محبت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے، یعنی پیغمبر اکرم کا محبوب ہونا کس معیار پر ہوگا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو ایک کام کرو کہ میری اتباع کرو۔ یعنی یہ کیا ہو گیا کہ اگر تم اللہ سے یعنی بٹ نیچرل تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا خالق ہے، تم مصنوع ہو وہ صانع ہے، تم مملوک ہو وہ مالک ہے، تم مخلوق ہو وہ خالق ہے، تو یہ طے ہے کہ انسان اپنے بنانے والے کی طرف فطرتاً رغبت محسوس کرے گا، تو محبت تمہاری بالکل نیچرل انسٹنکٹیو ہے، ہونی چاہیے۔ مگر اگر یہ ہے تو میں کس کے پاس سے آیا ہوں؟ یعنی جب ماں سے محبت کرتے ہو تو ماں کا اگر خط بھی تمہارے پاس آ جائے تو خط کو تم آنکھوں سے لگاتے ہو، بوسہ دیتے ہو، جو پیغام لے کر آتا ہے، خط لے کر آتا ہے، تم اس کا احترام کرتے ہو، اکرام کرتے ہو، جبکہ وہ صرف پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ میں نمونہ عمل بھی بن کر آیا ہوں۔ تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے اے حبیب ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ ریسپروکیٹ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرے گا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم بن جاؤ گے محبوب۔ یعنی اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ رسول کہ جس کی اتباع کے صدقے میں حب پروردگار کی بھیک ملتی ہو، اس کی محبوبیت خدا کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کتنا بڑا حبیب ہوگا کہ جس حبیب کی اتباع اگر انسان کر لے تو وہ پروردگار عالم کا محبوب بن جائے۔ اسی کو پھر آپ مختلف انداز سے دیکھیے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں روکیں رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم کس طرح سے اس کو ایکویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں غور و فکر کی ہے کہ ذات کو ماننا اور ذات کے ساتھ ساتھ بات کو ماننا، ان دونوں کے ساتھ ہی انسان کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہوگا، ورنہ تو وہی ہے کہ انسان جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم، پھر خامہ کا اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو سب معلوم ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ وسیم میں آپ 2 اشعار سنائیے پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا جوالے کا من میں بساؤ تو سے پریت لگاؤ، پریت لگاؤ اے میرے رب کے دولار، میں تو باری باری جاؤں، میں تو باری باری جاؤں، صلی اللہ صلی اللہ
तोरी नगरिया में आए, हम तोरी नगरिया में आए, हम तोरी नगरिया में आए। तेरे ही नूर से फैली है रोशनी, चांद तारों ने तुझसे मांगी है चांदनी। हुस्न यूसुफ का तेरे सामने मांद है, और नबी है तारे तो सबका चांद है, तो सबका चांद है। दिल में बसाऊं, दिल में बसाऊं ऐ मेरे रब के दुलार। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाह सल्लल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं वारी या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आमना बीबी के घर का उजाला, ताई हलीमा की वो गोदी का पाला। हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया, जिब्रील ने है तुमको झूला झूलाया, झूला झूलाया। लोरी सुनाऊं, लोरी सुनाऊं ऐ मेरे रब के दुलार। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाह सल्लल्लाह। तलवों से रुखसार मल कर जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया। मेराज का शाह को मुजदा सुनाया, चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया। दुल्हा बनाऊं, दुल्हा बनाऊं ऐ मेरे रब के दुलार। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाह सल्लल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं वारी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूँ आखिर में, वो हमारी हर साल की एक रीत है कि मैं हर साल 12 रबीउल अव्वल गुजारिश करता हूँ उलमा कराम से कि सरकार दो आलम की सीरत पाक से कोई भी एक वाक़या कोई आप हमारी खिदमत में अर्ज़ कर दीजिए। तो कोई भी एक वाक़या आखिर में जब आप। मैं बतौर पैगाम ना हाँ एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात बड़ी वाज़ेह है, कोई ढकी छुपी नहीं है कि छुपी भी हो, उसमें इबाहम हो। जैसे अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है ना। अगर आपको अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नक्श कदम पर चलें, पैरवी करें। ये जो इत्तिबा का लफ्ज़ है ना, हाँ, ये चूँकि इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ ना, सही है। तो अरब की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। उसमें नक्श कदम का जिक्र आता है। वो होता ये था कि जब ऊँटों की कतार कहीं पर ऊँटों को चराने वाला लेकर जाता था ना कि मुझे फ़लाँ मंजिल पर पहुँचना है, तो अगले ऊँट की रस्सी पिछले ऊँट की गर्दन पर
اس سے پچھلے کی رسی اس کے پچھلے پر، تو پہلا اونٹ جہاں جاتا تھا سارے تو پچھلی قطار میں سب سے آخر میں جو اونٹ ہوتا تھا وہ بھی وہیں پر جاتا تھا. ٹھیک یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نقش قدم وہ راستہ ہے جو محبت الہی کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اور اللہ رب العالمین پھر جب محبت فرما لے تو گناہوں کی مغفرت بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو اپنائیں. آقا علیہ السلام نے کبھی بھی نا ذاتیات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، جب ذات کا معاملہ آتا ہاں عفو درگزر سے کام لیتے. اللہ اللہ. چاہے وہ فتح مکہ کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو کہ دشمن بے بس جکڑا ہوا آپ کی خدمت میں ہے اور آپ معاف فرما رہے ہیں. واہ. ثمامہ بن آسال اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے ہاں کہ، اور یہ بڑا سردار تھا، بڑا وجی تھا، بڑا مغرور متکبر کر و فر والا. قید ہو گیا، ٹھیک. مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا. ہاں اچھا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کئی مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید بھی کرنا چاہا. اتنا سخت دشمن. اور آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے آئے کہ ثمامہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہاں جائے. اس نے اسی طریقے سے درست لہجے میں کہا معاف کرتے ہیں معاف کر دے ورنہ جو کرنا ہے کریں. اچھا جی جی جی. اچھا اچھا. آقا علیہ السلام مسکرائے تشریف لے گئے. دوسرے دن وہی سوال وہی جواب، تیسرے دن وہی سوال وہی جواب. آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس کو آزاد کر دو. یعنی ذرا اللہ. غور کیجئے، مجھے پتا ہے کہ میرا جانی دشمن ہے جی اور بالکل بے بس قید ہو کر میرے سامنے آئے، میں چھوڑ دوں گا اسے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. کیا بات ہے. ایسی مثال آپ کہیں سے لا نہیں واہ سکتے. واہ واہ واہ. اچھا وہ جاتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اسلام میں داخل کیجیے. ہاں اس نے 3 تاریخی جملے کہے. کہنے لگا کہ آپ کے دین سے زیادہ نفرت مجھے کسی دین سے نہیں تھی، اللہ. لیکن آج کے دن کے بعد اگر سب سے زیادہ اگر محبت ہوگی دین اسلام سے ہوگی. واہ. شہر مدینہ سے زیادہ نفرت مجھے کسی شہر سے اللہ نہیں اللہ تھی. اللہ اللہ. آج کے بعد سے سب سے زیادہ محبت کسی شہر سے ہوگی تو شہر مدینہ کیا سے بات ہوگی. ہے. پھر کہنے لگا کہ آپ سے زیادہ نفرت مجھے کسی شخصیت سے نہیں تھی. میں آپ کو دور سے دیکھ کر بھاگتا تھا اور میں وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن یا رسول اللہ پیدا کرنے والے کی عزت و جلال کی قسم آج کے دن کے بعد سے اگر ثمامہ کسی سے سب سے زیادہ محبت کرے گا تو وہ آپ کی ذات ہوگی. یہ کیا تھا؟ یہ کیا سختی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام کی نرم مزاجی تھی. واہ واہ. عفو درگزر تھا کہ دوست تو دوست دشمن بھی جان لینے کے لیے آتا جان لینے کے لیے، لیکن جب صحبت مصطفیٰ پاتا تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا. کہتے ہیں نا کہ یہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس. ٹھیک. یہ خنجر آہن نہیں خنجر اخلاق تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. اب اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے آپ ہر جگہ جی. اپلائی کر لیں کہ جہاں آج بدقسمتی کا ماحول ہے کہ جہاں ذرا بھی یعنی یہ کانسیپٹ اب لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے. اس بات پہ اب لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اٹ از کمپلیٹلی آل رائٹ ٹو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین، لیکن اس میں ڈیسنسی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. آپ رسپیکٹفل رہ کے بھی اپنی اپنی رائے پہ قائم رہ سکتے ہیں. تو یہ تو کتابی بات لگتی ہے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے اسی لیے جب تک کوئی ڈائریکٹ حملہ نہ ہو، کوئی لفظی فائر نہ ہو، گالی نہ ہو. کہ اور چیزیں معافی ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے. ہاں معافی نہیں ہے. ہاں ایسے ہی ہے. تو یعنی جب آپ یہ سن رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں کہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور ہم کسی اور کے فالوورز ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ تو الگ الگ. دیکھیں حضرت واشی کس سے قاتل تھے؟ واہ. اسلام میں داخل ہوئے نا صرف یہ کہا، یہ فرمایا میرے سامنے مت آنا. ہاں بس. اللہ اکبر. ہائے ہائے اللہ اکبر. سید الشہداء جناب امیر حمزہ جی ہاں. اللہ تعالیٰ عنہ. قبلہ آپ بھی بس. بھائی دیکھیے ظاہر ہے کہ جو باتیں ابھی ہوئی ہیں اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اتنا میسیج ہے اس کے اندر کہ اس میں کیا میں ایڈ کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ واقعے کی آپ نے فرمائش کی ہے تو واقعات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھری ہوئی، یعنی کتنے ہی واقعات ہیں. اور یہ ایک امتیاز بھی ہے، یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو تھیوریٹیکلی تو بیان کیا گیا، یعنی بعض مفسرین نے اور بعض سیرت نگاروں نے اس پر اصرار کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو مسیح علیہ السلام ان کی بھی باتیں بہت عمدہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا کردار بھی ویسا ہی ہوگا. لیکن یہ کہ بہت کم رپورٹ ہوا، ہمارے پاس بہت کم ہے مواد جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے. لیکن یہ کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت
اس کے حوالے سے جتنی رپورٹنگ ہوئی ہے، یعنی جتنا مسلمانوں نے اہتمام کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے ان کو نمایاں کیا جائے کہ وہ اپنے گھر میں کس طرح سے بیہیو کرتے تھے، ازواج کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، بیٹی کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، کس طریقے سے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، کس طرح سے وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا. سمرائز کیا جائے تو ایک جملہ کہ قرآن جو کچھ لفظوں کی صورت میں اس کو مجسم دیکھنا ہے تو پیغمبر اکرم کا کردار دیکھ لیا جائے، وہ اسی الفاظ کی تشریح ہے عملی طور پر. جس طریقے سے وہ آپ نے جو یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر دیکھا ہوگا نا کہ کیس اسٹڈیز کو پیش کیا جاتا ہے تھیوری کو سمجھانے کے لیے، تو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی سیرت کیس اسٹڈی ہے کہ جہاں پر ہم قرآن مجید کے اندر دیے ہوئے نظریات اور تھیوری کو عملی طور پر مجسم ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سیرت النبی کے اندر خود علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سلیمان ندوی ان کی جو مشترکہ جو کوشش ہے اس میں اخلاقیات کا جو حصہ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اصل مصادر سے جب وہ کوٹ کرتے ہیں، ایک عجیب واقعہ اس کے اندر موجود ہے، واقعاً بہت عجیب واقعہ ہے. یعنی میں اس عجیب ہونے پر بہت زیادہ اصرار کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ تحمل اور ٹالرنس کس لیول پر ہونا چاہیے. جو مفتی صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کس لیول پر اس ٹالرنس کو سکھایا گیا ہے. مسجد سے زیادہ کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے نہیں نا، لیکن اس مسجد جیسی جگہ پر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے تعمیر شدہ، صحابہ کرام کا اس کے اندر کنٹریبیوشن، عام مسجد نہیں مسجد نبوی، ہزاروں گنا جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت اور ثواب ہو، وہاں پر پیغمبر اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرمائیں اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے. دیکھیے یزکیہم ہے نا کہ ان کے نفسوں کو پاک کرنا، تو کیسے پاک ہوں گے؟ اسی طریقے سے ہوں گے نا، تربیت آہستہ آہستہ ہی ہوگی نا، ود دا پیسج آف ٹائم. ہر ایک لیول کے اوپر تو نہیں ہے. ایک شخص ہے، نیا آمد ہے، اس کی وہ دین کی طرف کچھ آمد ہے، رغبت بھی ہو رہی ہے، مسجد میں پیغمبر اکرم کے پاس آ کر بیٹھا بھی ہے، لیکن یہ کہ ابھی پوری طرح سے تربیت تو نہیں ہوئی. اس کو مسجد میں استنجا کی حاجت محسوس ہوئی، اس نے وہیں پر کونے میں جا کر کہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. یعنی جسٹ مارک مائی ورڈز کہ یہ میں الفاظ بہت کھول کر استعمال کر رہا ہوں، یہ اس نے حرکت کی وہاں پر. جب اس نے کی تو بعض افراد جو تھے وہ کچھ جوش میں بھی آ گئے، غصے میں بھی آ گئے کہ یہ ظاہر توہین ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آگے بڑھے پیغمبر اکرم نے ان کو روک دیا، ان کو کہا کہ نہیں، تمہیں نرمی کے لیے بھیجا کیا ہے، سختی کے لیے نہیں بھیجا گیا. وہ جو اس وقت کر رہا ہے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. کیا اس وقت اس کا مقصد واقعاً یہ ہے؟ اس کے بعد جب اس نے اپنا کام کر لیا تو اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر اس کو قریب کر کے یہ کہا کہ یہ مسجد ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں. مناسب ہے نا کہ کسی اور جگہ پر اس کام کو انجام دیا جائے. آئندہ اس کے بارے میں احتیاط کرنا، ایک نصیحت کر دی اور پھر اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا اس کے اوپر پانی بہا دو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بس خوب بات ختم ہو گئی، اس کو بھول جاؤ، فراموش کر جاؤ. عملی طور پر پیغمبر اکرم نے یہ تعلیم دی. یہاں پر مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ڈاکٹر قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا تو کیا ہوگا، خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی حرکت کر دے تو دو دھاریں ساتھ بہیں گی، ایک نجاست کی اور دوسرے اس کے خون کی دھار بھی ساتھ بہے گی. مگر اس کے ساتھ پھر تربیت کا، تزکیے کا جو امکان تھا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک انسان اگر توہین کا ارادہ نہیں رکھتا، ایک تو کچھ حسن ظن بھی رکھ لیا جائے کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، یقیناً غلطی ہوئی، مگر تھوڑی گنجائش دیجیے، اسپیس دیجیے. ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے یہ گنجائش دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اصلاح ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ انسان اتنا جلدی ریش ایک موب جسٹس کرنا شروع کر دے، اتنا جلدی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے کہ سامنے والے کی اصلاح کا کوئی امکان ہی ختم ہو جائے. اگر کفر کسی کافر کے اندر ہو نا تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ کافر کو ختم کیا جائے، کامیابی یہ ہے کہ کفر کٹ جائے اور وہ کافر مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں آ جائے. اسی طرح سے اگر کوئی بے ادب ہے، بدتمیز بھی ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی گردن کو کاٹنے میں جلدی کی جائے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سے ایسا اس کے سامنے ایک نمونہ پیش کر سکیں، اس کی بے ادبی ختم ہو جائے، اس کی بدتمیزی ختم ہو جائے، وہ مؤدب ہو جائے، با ادب ہو جائے اور باتمیز ہو جائے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. جزاک اللہ، بہت نوازش. جناب رضا داؤدانی صاحب، سکیل احمدی صاحب، ہمارے ناطق حضرات بھی ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آگے اور سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی انشاءاللہ جو نشریات آگے بڑھے گی تو ہمارا بچوں کے ساتھ سیگمنٹ ہے، بچوں کے ساتھ میلاد ہے، اس کے بعد پھر یعنی کوئز سیگمنٹ بھی ہے، ڈیبیٹ بھی ہے، قصائد بھی ہیں، مناجات بھی ہیں. یہ سب الگ الگ سیگمنٹس ہیں انشاءاللہ. نشریات میں تحت اللفظ بھی ہے، نشریات جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.